السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں نور رسول خدا موجود تھا، اور اس نور کی خاصیت یہ تھی جو بھی دیکھتا اسے پتہ چل جاتا اس میں ابھی وہ باقی ہے جس نے ان کا وارث بننا ہے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے قیدار کی ولادت ہوئی۔ وہ نور جو جناب اسماعیل کی پیشانی میں چمکتا تھا، اب وہی نور قیدار کی پیشانی میں چمکنے لگا۔ جو بھی دیکھتا اسے پتہ چل جاتا ابھی جس نے اس کا وارث بننا ہے وہ ابھی ان کی پیشانی میں موجود ہے۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ نور منتقل ہوتا رہا۔ جب نیچے کی طرف یہ نور 22ویں پشت میں پہنچا تو وہ شخصیت جس کی پیشانی میں یہ نور تھا، تاریخ نے لکھا ہے اس کا نام تھا مرہ۔ جو بھی دیکھتا جاتا یہی کہتا مرہ، جو نور اسماعیل کی پیشانی میں چمکتا تھا وہی نور آپ کی پیشانی میں چمک رہا ہے۔ اب اللہ نے جناب مرہ کو 3 بیٹے عطا کیا۔ ایک بیٹے کا نام تیم ہے، دوسرے بیٹے کا نام کلاب ہے، اور تیسرا بیٹا یحدہ ہے۔ یہ جو تیم ہے، تیم کے سلب سے تاریخ اسلام کی 2 شخصیات پیدا ہوئی ہیں۔ ایک ابو بکر، یہ تیم سے تھے، تیمی کہلاتے تھے۔ دوسری شخصیت جو تیم کے سلب سے پیدا ہوئی ہے وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی والدہ جناب ام فروا پیدا ہوا ہے۔ دوسرا بیٹا کلاب سے بنی ہاشم جناب عبد المطلب کی اولاد، جناب عبداللہ کی اولاد، جناب ابو طالب کی اولاد، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کا تعلق ہے۔ تیسرا بچ گیا یقظہ کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، اس نے بیٹے کا نام رکھا مخزوم۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب یقظہ کا ایک بیٹا مخزوم تھا، اللہ نے مخزوم کو 5 بیٹے عطا کیے، اور تاریخ نے پھر یہ لکھا کہ اس مخزوم کی جو یقظہ کا تنہا بیٹا تھا، اتنی اولاد چلی اس کے نام پہ قبیلہ بن گیا، اور یہ جو مخزومی کہلاتے ہیں یا بنی مخزوم کہلاتے ہیں ان کا تعلق اسی مخزوم سے ہے۔ مخزوم کے 5 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام عمر تھا۔ عمر کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے۔ ایک بیٹے کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ کو اللہ نے 6 بیٹے عطا کیے۔ ایک بیٹے کا نام مغیرہ رکھا، مغیرہ کا گھر اللہ نے بیٹوں سے بھر دیا، اللہ نے اسے 19 بیٹے عطا کیے۔ اس کا ایک بیٹا تاریخ نے لکھا ہے اس کا نام تھا حذیفہ، کنیت تھی ابو امیہ، اور یہ اتنا باکمال اور باعظمت تھا، قبیلہ بنی مخزوم
کو ملی، جو بنی ابو امیہ سے معروف تھا، نام حذیفہ تھا۔ سردار ہونے کے ساتھ ساتھ مہمان نواز اتنا تھا، جب سفر پہ جاتا تو جتنے مسافر ساتھ ہوتے ساروں کا کھانا اپنی جیب سے دیا کرتا تھا، اور کہا کرتا تھا میرے ساتھ سفر کرنا ہے تو کھانا ساتھ نہ لایا کرو، کھانے کا بندوبست میرے ذمہ ہے۔ اس وجہ سے یہ مہمان نوازی میں معروف تھا۔ اب چونکہ سردار کا بیٹا تھا، خود بھی سردار تھا، جب شادی کے قابل ہوا تو رشتے کی بات ہونے لگی۔ جب رشتے کی بات ہوئی تو اس نے 2 شادیاں کی، اور دونوں کا تعلق الگ الگ خاندانوں سے تھا۔ میں آپ کو ایک منظر تک لے کے جانا چاہتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں کہ میں یہ شجرے کیوں بیان کر رہا ہوں، ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیجیے۔ اب سردار تھا بنی مخزوم کا، شادی کی بات ہونے لگی تو تاریخ میں 2 شخصیات گزری ہیں، ایک نظر اور ایک مالک۔ نظر سے جو اولاد چلی وہ قریش کہلاتی ہے، اور مالک سے جو اولاد چلی وہ کنانی کہلاتے ہیں۔ کنانیوں کا بھی اپنا قبیلہ اور نظر کا بھی قبیلہ قریش اپنا قبیلہ۔ تو پہلی شادی جس قبیلے میں کی اس حذیفہ نے، اس کا تعلق قبیلہ کنان سے تھا۔ زوجہ کا نام عاتقہ تھا، یہ اس کے گھر میں آئی، پھر اس نے دوسری شادی کی۔ تفکر کر کر کے کہتا تھا اب شادی کرنی ہے تو عبد المطلب کے گھرانے میں کرنی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر کوئی خاندان اس عظمت کا مالک ہے جہاں سے نسل چلے تو وہ عبد المطلب کا گھرانہ ہے۔ جناب عبد المطلب کی ایک بیٹی تھی، نام تھا عاتقہ، دوسری شادی اس نے جناب عاتقہ سے کی۔ اب 2 زوجہ، پہلی کا نام بھی عاتقہ، دوسری کا بھی عاتقہ، دونوں کا تعلق الگ الگ قبیلوں سے۔ اللہ نے اس کو ان 2 زوجہ سے 7 بیٹے 1 بیٹی عطا کیا۔ میں 7 بیٹوں کو چھوڑ رہا ہوں، آج آپ کو اس بیٹی کی تاریخ بتانے لگا۔ حذیفہ کے 7 بیٹے 1 بیٹی۔ جب 7 بیٹوں کے بعد بیٹی پیدا ہوئی، بڑی محبت تھی، سوچا نام کیا رکھوں؟ اس نے اپنی بیٹی کا نام ہند رکھ دیا۔ بعض روایات کہتی ہیں کہ نام رملہ تھا، مشہور یہ ہے کہ نام ہند تھا۔ اب بیٹی پیدا ہو گئی ہند، اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی، 7 بھائیوں کی اکیلی بہن تھی، بڑے ناز سے پرورش ہو رہی تھی۔ جب یہ ہند بڑی ہوئی تو جناب حذیفہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کہاں کروں، کیونکہ اس گھرانے میں جناب عبد المطلب کی بیٹی آئی ہوئی تھی، تو سوچ کے یہی کہتا تھا اگرچہ کوئی بھی بنی مخزوم سے ہو میں رشتہ کاٹ دوں گا جب اس کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے عبد المطلب کے گھرانے سے ہو۔ سلامت رہے، آباد رہے۔ اب ادھر سے جناب عبد المطلب کی دوسری بیٹی جس کا نام تاریخ نے برا لکھا ہے،
اس کی شادی بنو مخزوم کے ایک فرد کے گھر ہوئی جس کا نام تھا عبد الاسد۔ عبد الاسد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ اب جب اس نے قبیلے کو دیکھا، حذیفہ کو بیٹی کے لیے رشتے کی ضرورت تھی، تو جس کا جناب عبد المطلب کے گھرانے سے تعلق بنتا تھا وہ یہی عبداللہ تھا۔ اب عبداللہ اور ہند کی شادی ہوئی، شان شادی ہوئی، کیونکہ قبیلے کے سردار کی بیٹی کی شادی تھی۔ جب شادی ہو گئی، تاریخ نے لکھا مکہ میں اللہ کے رسول نے دین اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے اسلام کی دعوت دی۔ ہند اور عبداللہ دونوں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، کہا اللہ کا رسول کلمہ پڑھاؤ، بغیر دلیل کے تجھ پہ ایمان بھی لاتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ ہند اور عبداللہ مسلمان ہو گئے۔ ادھر سے مکہ والوں نے نئے مسلمان ہونے والوں پہ ظلم کرنا شروع کر دی۔ جناب بلال کے پیٹ پر پتھر رکھے، جناب سمیہ اور ان کے شوہر کو گرم دھوپ پہ کھڑا کر دیتے، اور جناب خطاب کو آگ میں کھڑا کر دیتے۔ جب اللہ کی رحمت نے دیکھا تو تازہ مسلمانوں کو بلا کے کہا میں تمہیں حکم دیتا ہوں حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ 11 مرد 4 عورتیں اللہ کے رسول سے حبش کی طرف ہجرت کر کے نجاشی بادشاہ کے پاس پہنچی۔ 2 مہینے یہ مسافر مہاجر رہے۔ 2 مہینے بعد افواہ اٹھی، یہ بات پہنچی حبش کے ان مہاجرین کی طرف کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا جب سارے کے سارے مسلمان ہو گئے تو ہم حبش کو چھوڑ کے واپس مکہ چلے جاتے ہیں۔ جب مکہ پہنچے تو پتہ چلا یہ خبر جھوٹی تھی۔ اب چونکہ ٹوٹل 15 آدمی تھے، باقیوں کو اپنے قبیلے والے لے گئے۔ اب یہ جو ہند اور عبداللہ تھے ان کے ذرا رشتے سن لیں کہ ان کے رشتے کیا کیا تھے۔ جناب ابو طالب ہند اور عبداللہ کے ماموں تھے۔ جناب عمار یاسر ہند کے رضائی بھائی تھے۔ جناب عبد المطلب کی ایک بیٹی جناب ہند کی ساس تھی اور ایک بیٹی سوتیلی ماں تھی۔ اب جب سب کو لے گئے اپنے اپنے قبیلے والے، باقی 3 شخصیات بچ گئیں۔ ایک عبداللہ ابن مسعود وہ واپس حبش چلا گیا۔ جب ہند اور عبداللہ کو جناب ابو طالب نے دیکھا، کہا آ جاؤ میرے بھانجے آ جاؤ، تمہیں کوئی پناہ نہ دے ابو طالب تمہیں پناہ دے گا۔ پناہ دی۔ ادھر سے بنی مخزوم والے جناب ابو طالب کے پاس آئے، کہا ہے ابو طالب تم نے محمد کو پناہ دی، اس کا تعلق بنی ہاشم سے تھا، ہم کچھ نہیں کہتے، مگر ہند اور عبداللہ کا تعلق ہے بنی مخزوم سے، ہم یہ آپ سے لے کے جائیں گے۔ جب یہ کہا تو جناب ابو طالب نے جلال بھرے انداز میں کہا جانتے ہو محمد کا مجھ سے رشتہ کیا ہے؟ کہا آپ کے بھائی کا بیٹا ہے۔ پھر جناب
پوچھا مجھے یہ بتاؤ عبداللہ اور ہند کا مجھ سے رشتہ کیا ہے؟ کہا آپ کی بہن کے بیٹے ہیں۔ کہا جو ابو طالب بھائی کے بیٹے کی حفاظت کر سکتا ہے تو بہن کے بیٹوں کو چھوڑ دے گا؟ تاریخ نے لکھا یہ دونوں اسی طرح جناب ابو طالب کے گھر رہے جس طرح اللہ کا رسول رہ رہا ہے۔ اب میں آپ کی پریشانی ختم کروں، یہ تھے کون؟ اب پھر ان کے مظالم مکہ والوں کے مسلمانوں پہ ہوتے رہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مسلمانوں پھر حبش کی طرف ہجرت کر کے جاؤ۔ اس دفعہ 72 یا 82 افراد تھے، ان میں بھی ہند اور عبداللہ شامل تھے۔ یہ حبش کی طرف گئے، ان کی قیادت جناب ابو طالب کے بیٹے جناب جعفر تیار کر رہے تھے۔ یہ حبشہ میں پہنچے، تاریخ نے لکھا حبشہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے ان مہاجرین میں سے جس کے گھر میں اولاد پیدا ہوئی وہ جناب جعفر تیار۔ جناب جعفر تیار کو اللہ نے بیٹا عطا کیا۔ انہوں نے کہا میں اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھوں گا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی شفاعت، جناب عبداللہ۔ اب ذرا سنتے جاؤ، جناب زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت تو آپ کے دلوں پہ نقش ہے، جناب عبداللہ کی کیسی عظمت تھی؟ جب جناب عبداللہ کی ولادت ہوئی تو نجاشی بادشاہ کی بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا۔ کچھ عرصہ گزرا، اللہ نے نجاشی کو بیٹا عطا کیا۔ اور ایک جملہ نجاشی جناب عبداللہ کو دیکھ کے کہا کرتے تھے، کہتے تھے جعفر انی ارا فی وجنات عبداللہ آثار السیادت والسعادہ۔ اے جعفر میں تمہارے چہرے پر سرداری اور خوشبختی کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر کہا کرتا تھا مجھے بیٹا نہ ملتا اگر تیرا بیٹا عبداللہ نہ پیدا ہوتا، میرا بیٹا برکت ہے آپ کے بیٹے کی۔ اب جب نجاشی کا بیٹا پیدا ہوا کہا اے جعفر تیار میں بھی اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھوں گا۔ نجاشی نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا، ہاتھوں پہ اٹھایا اور جناب جعفر کے پاس لائے، کہا اے جعفر میری خواہش ہے اپنے گھر لے جاؤ، اپنی زوجہ کو کہو میرے بیٹے کو دودھ پلا دے تاکہ عظمت اور جو کمالات بنی ہاشم میں ہیں ان کا کچھ اثر میرے بیٹے میں بھی منتقل ہو جائے۔ اب جناب جعفر لے کے آئے، جناب اسما نے دودھ پلایا، یہ بچے بڑھتے رہے۔ اب تیسری ولادت جو ہوئی وہ ہند اور عبداللہ کے گھر۔ ہند کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، ہند اور عبداللہ نے فیصلہ کیا ہم اپنے بیٹے کا نام سلمہ رکھیں۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ کہا بھئی بیٹے کا نام ہم سلمہ رکھیں گے۔ بس اس دن سے باپ کو مسلمان ابو سلمہ کہنے لگے، ماں کو میں سلمہ کہنے لگے۔ یہ جناب ام سلمہ رہی، سلمہ کی ولادت حبش میں ہوئی، پھر حبش سے یہ واپس آئے، مکہ آ گئے تو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ اب مدینہ کی طرف آپ ہجرت کریں۔ یہ وہ گھرانہ ہے
عبداللہ اور ہند کا، جناب ام سلمہ کا، جس کو تینوں ہجرتیں کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اب جناب سلمہ کی عمر چھوٹی تھی، کیونکہ حبش سے واپس آ گئے اور ادھر سے مکہ کے شہریوں کے کفار کے مظالم بڑھ چکے تھے۔ اب جب جانے لگے تو جناب ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بیٹے سلمہ کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا، میرا شوہر ابو سلمہ میرے ساتھ تھا، وہ اونٹ لے کے آیا، میں اونٹ پہ بیٹھی، ہم مکہ سے نکلنا چاہتے تھے کہ بنی مخزوم کے لوگ آ گئے، انہوں نے میرے شوہر کے ہاتھ سے اونٹ کی مہار کھینچ لی۔ کہا جب مہار کھینچی، کہا اے ابو سلمہ، ہم اپنے قبیلے کی عورت کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ ابو سلمہ کے رشتہ دار آ گئے، جھگڑا ہوا، بہرحال ابو سلمہ چلا گیا۔ جو جناب ام سلمہ تھی ان کے رشتہ داروں نے جناب ام سلمہ سے یہ سلمہ بیٹے کو چھین لیا اور اس کے دوسرے عزیز جناب ام سلمہ کو لے کے چلے گئے۔ شوہر مدینہ، بیٹا کسی اور جگہ، ماں کسی اور جگہ، مشکل ہوتا ہے نا۔ اب جناب ام سلمہ کہتی ہیں میں روزانہ مقام ابتہا پہ آ کے رویا کرتی تھی، رو کے میرا برا حال ہو گیا۔ اچانک میرے قبیلے کا ایک فرد میرے پاس آیا، میری کیفیت دیکھی، جناب ام سلمہ فرماتی ہے مجھے روتے روتے 1 سال ہو گیا تھا، نہ شوہر کا پتہ نہ بیٹے کا پتہ۔ اس پریشانی کی عالم میں بیٹھی ہوئی ہے، قبیلے کا ایک رحم دل فرد آیا، حالت کو دیکھی، اب بنی مخزوم والوں کے پاس گیا اور کہا بنی مخزوم والے کیوں ایک عورت پہ اتنا ظلم کر رہے ہو؟ اس کا شوہر کہاں، بچے کو الگ کیا ہوا ہے، تمہارا کیا جائے گا اگر یہ اپنے شوہر کے پاس چلی جائے گی؟ اللہ نے اسباب پیدا کرنے تھے، قبیلے والوں کو رحم آیا، کہا ٹھیک ہے اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤ۔ چند قدم چلی تھی، فوراً وہ جو اس کا بیٹا سلمہ لے گیا تھا وہ لے آیا، کہا اگر قبیلے والوں نے تجھے جانے دیا ہے تو اپنا بیٹا بھی ساتھ لے کے چلی جاؤ۔ وفادار تھی، مسلمان تھی، رسول اللہ کی اطاعت گزار تھی، کہا بے شک میرے ساتھ کوئی نہ آئے، میں اکیلی عورت سفر کروں گا۔ اونٹ لیا، اونٹ پہ بیٹھی، تھوڑی سی چلی تھی، تاریخ نے لکھا مکہ کا ایک مشرک ہے، نام ہے اس کا عثمان بن طلحہ، حدیبیہ پہ یہ مسلمان ہوا تھا، ابھی تک مشرک تھا۔ اس نے دیکھا، کہاں جا رہی ہو؟ کہا میں مکہ چھوڑ کے مدینہ اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہو۔ کہا اکیلی؟ کہا ہاں اکیلی جا رہی ہوں۔ کہا اکیلی نہ جاؤ، میں ہوں تو مشرک لیکن عرب ہوں، عرب لوگوں کی ثقافت ہوتی ہے، عورت کا احترام کرتے ہیں، میں آپ کو مدینہ چھوڑاتا ہوں۔ اب اس نے اونٹ کی مہار پکڑی، تاریخ نے لکھا آنکھیں جھکا کے چل رہا تھا۔
جہاں جناب ام سلمہ نے آرام کرنا ہوتا یہ اونٹ کو بٹھاتا دور چلا جاتا. جب جناب ام سلمہ اتر جاتی پھر اونٹ کو لے کے کسی سایہ دار جگہ پہ باندھ دیتا. اور پھر جب جناب ام سلمہ سفر کا ارادہ کرتی یہ پھر اونٹ لے کے آتا اونٹ بٹھاتا اور دور چلا جاتا. جب تسلی سے جناب ام سلمہ سوار ہو جاتی تو یہ پھر اونٹ کی سواری لے کے چل پڑتا. پورا سفر اس نے ایسے ہی کیا. چلتا تو سر جھکا کے چلتا. بٹھانا ہوتا یا جناب ام سلمہ نے اونٹ سے اترنا ہوتا یہ دور چلا جاتا. اور جناب ام سلمہ کہا کرتی تھی میں نے مسلمانوں میں ایسا شریف آدمی نہیں دیکھا. جب مسلمان ہو گئے تھے عزادارو میں سوچتا رہا یہ عربوں کی ثقافت تھی. ایک عورت کو دیکھا تھا مگر چونکہ عربوں کی ثقافت تھی اس کے ساتھ گیا. جب بی بیٹھنا چاہتی تھی تو اونٹ کے قریب نہیں جاتا تھا. جب بی نے اترنا ہوتا دور چلا جاتا. بھائی یہ مشرکین مکہ کی ثقافت تھی یہ کفار کی ثقافت تھی. قسم بخدا میں نے یہ جملہ پڑھا میں روتا رہا. سنو کہ جملہ کیا ہے. جو ثقافت عربوں میں رائج تھی وہ ساری ثقافتیں میں نے آل محمد کے گھرانے میں ٹوٹتی دیکھی ہے. عورت کا تو اتنا احترام ہوتا تھا. عزادارو یہی مدینہ تھا. کفار نہیں تھے مسلمان تھے. در زہرا پہ لکڑیاں لے کے آئے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے زہرا دروازہ کھولو ورنہ گھر والوں سمیت جلا دیں گے. عزادارو سنو کہ لکڑیاں کتنی تھی. صاحب عبرت و ساکتہ لکھتے ہیں لکڑیاں اتنی تھی کہ جناب زہرا کے گھر کی چھت تک پہنچی ہوتی. اور دروازے پہ کتنے لوگ آئے تھے. میں نے 3 روایتیں دیکھی ہیں. 300 آدمی تھے 500 مرد تھے. بعض روایات میں لکھا 4000 مرد در زہرا پہ آئے ہوئے تھے. در زہرا پہ کہہ رہے تھے زہرا دروازہ کھولو. عزاداروں میں نے مقاتل میں دیکھا جناب زہرا کے جانے سے پہلے جناب فضا دوڑ کے دروازے پہ آئی. جو ہی دروازے پہ آئی تو ایک ملعون نے جناب فضا کو گالیاں دینا شروع کی. عزاداروں شریفوں کو قمیضیں بہت پسند ہوتی ہے. جناب زہرا نے فرمایا اما فضا تو ہٹ جا میں جانوں یہ مسلمان جانے. عزاداروں جناب زہرا نے فرمایا کمینہ میرے گھر کو جلائے گا. میرے گھر پہ میرا بابا آہستہ آہستہ دستک دیا کرتا تھا. جبرائیل فرشتہ اجازت مانگ کے آیا کرتا تھا. زہرا بے وقوفوں والی
دروازے پہ لگتا، کبھی دیوار پہ لگتا، عزاداروں بس ایک دفعہ دروازہ جناب زہرا پہ آیا، یہ ملعون کہتا ہے، عزاداروں سنو گے، آل محمد کی دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز دشمنوں نے سنی۔ عزاداروں سنو گے، پہلی ہستی کون سی ہے؟ پہلی ہستی ہے غریب زہرا، جنہوں نے مولا حسین کا لاشا پامال کیا تھا۔ ان میں سے ایک ملعون کہتا ہے، میں گھوڑے کی پشت پہ بیٹھ کے حسین کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کو سنا تھا۔ عزاداروں سنو گے، دوسری ہستی کو، دوسری ہستی ہے جناب زہرا۔ یہ ملعون کہتا ہے، جب میں نے دروازے کو دھکا دیا، میں سن رہا تھا تکسر عزاداروں جب جناب زہرا گری، جناب فضا دوڑ کے آئی۔ عزاداروں سنو گے، یعنی کتنی وفادار تھی۔ میں نے مکاتب میں یہی جملہ پڑھا، جناب فضا کو کہا، فضا کان میرے قریب کرو۔ جناب فضا نے کان قریب کیا، کہا اما فضا مجھ پہ احسان کرنا، میرے زخمی ہونے کی اطلاع علی اما فضا میرے زخموں کی اطلاع علی میں علی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ بس عزاداروں مسلمان داخل ہو رہے تھے، عزاداروں مجھے معاف کرنا، جناب زہرا کے کان میں دو بالیاں تھیں جو جناب خدیجہ نے دی تھی۔ یہ ملعون داخل ہوا، خود کہتا ہے سبقت کو سبقتان، میں نے سیدہ کو تماچا مارا، جناب زہرا کی بالیاں ٹوٹ گئی، جناب زہرا کو تماچے لگے۔ میں نے دیکھا ہے، مجھے معاف کرنا، میں مکاتب کا جملہ پڑھ رہا ہوں، فقط جناب زہرا کو تماچے نہیں لگے، میں امیر المومنین سے معافی مانگ کے جملہ کہہ رہا ہوں۔ سنو گے جملہ، برداشت کرو گے؟ مکاتب نے لکھا، فمن کان قادرا علی الرد سے رفسا، 300 ملعون جو داخل ہو رہا تھا، جو کمینہ پاؤں مارنے کی قدرت رکھتا تھا، سیدہ کا بدن بس عالم لاش میں گئی۔ فرماتے ہیں ہم پریشان کھڑے تھے، ماں زہرا کے بابا علی کے پاس آئے، بابا علی کی حالت یہ تھی، گلے میں رسی تھی، ملعون کھینچ کے لے کے جا رہے تھے، کہا ہمارا گیا بلند ہوا، ایک ملعون نے ہمیں روتے ہوئے دیکھا، تازیانہ لیا، کبھی میرے بھائی حسن کو مارتا، کبھی میری زینب کو مارتا، کبھی میری بہن کو مارتا، کبھی مجھے مارتا۔ اور جناب زہرا کی اچھا زینب بیٹا بابا کہاں ہے؟ اماں بابا کو لے گئے، میری چادر لے گیا۔ جناب زہرا نے اٹھنے کی کوشش کی، قسم بخدا جناب زہرا اٹھ نہ سکی، بنی ہاشم کی عورتوں کو بلایا، کہا مجھے سہارا دے کے اٹھاؤ، انہوں نے سہارا دے کے اٹھایا، کہا مجھے علی کی طرف لے کے چلو۔ عزادار جب جناب زہرا جا رہی تھی، خون کے قطرے زمین پہ گر رہے تھے، جناب زہرا چلی
المومنین کو واپس لے کے آئی۔ سنو گے، کبھی امیر المومنین کے چہروں کو دیکھتی ہے، کبھی ہاتھوں کو دیکھتی ہے، کبھی بدن کو دیکھتی ہے، اور پہلا سوال کیا، یا امیر المومنین کوئی زخم تو نہیں آیا؟